چند ہی مہینوں میں ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے. اب آپ فلسفہ سمجھیے. ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کا فلسفہ. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی فلسفی. ہم عزاداری کرتے ہیں، عزاداری کا فلسفہ. آج یہ تشیع کے اندر نظریاتی اختلاف کہ لوگوں کو شہادت کے فلسفے کا نہیں پتہ، لوگوں کو عزاداری کہتے ہیں مولانا فلسفہ چھوڑ دیجئے، بس ظاہری عبادت کر دیجئے. ارے ظاہری عبادت تو شیطان نے بھی کی تھی، ظاہری سجدے تو شیطان نے بھی کیے تھے، ظاہری عبادت تو ابن ملجم نے بھی کی تھی. بارہا مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، بہترین قاری قرآن تھا. جب ایران مسلمان بنا تو اہل فارس نے خط لکھا عمر کو کہ جناب عمر ہمیں کوئی قاری قرآن بھیجیے. کہتے عمر نے ابن ملجم کو بھیجا اور لکھا کہ میں اپنا بہترین قاری. قرأت ایسی جب قرآن پڑھتا تو گلیوں میں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، رقت اتنی کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. آواز کا اچھا ہونا کسی کی تقوی کی نشانی نہیں ہے، آواز کا بہتر ہونا انسان کے عمل کی نشانی نہیں ہے. اور یہی ابن ملجم قاتل امیر المؤمنین بنا. تو میرے عزیز اصل کیا چیز ہے؟ فلسفہ عبادت. ہم عزاداری کریں پر فلسفے کا پتہ نہ ہو، مجلسیں پڑھیں فلسفے کا پتہ نہ ہو، روزہ رکھیں فلسفے کا پتہ نہ ہو، جھولا اور زلجنا نکالیں فلسفے کا پتہ نہ ہو، لاکھوں کی تعداد میں جلوس نکالیں فلسفے کا پتہ نہ ہو. جب تک عزاداری کا فلسفہ، یعنی یہ عزاداری جب تک سوسائٹی کو فائدہ نہیں دیتی، یہ مجلس جب تک سوسائٹی کو فائدہ نہ پہنچائے، یہ چیزیں جب تک قوم امت کو واحد نہ کریں تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ہمارے اندر اور بت پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے. بت شاعر اللہ، آپ لاکھ حج کرو لیکن طواف کے فلسفے کو نہ سمجھو. یہاں سے جاؤ شیطان کو کنکر مار کے آؤ اور شیطان بھی ہنسے کہ خود شیطان مجھے آ کے شیطانی کے کنکر مار رہا ہے. یہ فلسفہ ہے کہ کنکر کیوں مار رہے ہو. اللہ بتانا چاہتا ہے اگر شیطان صفت بنو گے مرنے کے بعد برزخ میں اسی طرح تجھے پتھر ماروں گا. یہ شیطان کی سزا ہے. اور اگر تو بھی شیطان بن گیا تیری سزا بھی یہ ہے. ارے ساتھ چکر لگاتے ہو ایک پتھر کے گھر کے. ہندو بھی پوچھ سکتا ہے نا کہ میں بت پرس بنا، بت کس کا؟ پتھر کا. اور ہم جتنے بھی اعمال حج ہیں سارا پتھر ہے بیچ میں. طواف کرو پتھر کا گھر، حجر اسود چومو پتھر کا، صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑو دونوں پہاڑیاں پتھر کی. ہندو پوچھے گا نا میں کافر بنا تو مسلم بنا اور تمہاری ساری عبادتیں پتھروں کے چکر میں. کعبہ پتھر کا، حجر اسود پتھر کا، سعی و صفا و مروہ پتھر کی، غار ہرا جاتے ہو وہ بھی پتھر کا. شیعہ تو ایک قدم اور آگے. ہم تو کربلا جائیں چاندی بھی چومیں، ہم سونا بھی چومیں، لکڑی کا جھولا بنائیں وہ بھی چومیں، لکڑی کا علم بنائیں وہ بھی چومیں. بھائی جب تک فلسفہ بیچ میں نہیں تو بت پرستی ہے. فلسفہ نکالو گے تو ہم بھی بت پرست ہیں. اگر صرف مکے جا رہے ہو کعبے کے لیے تو بت پرست ہو، صفا و مروہ کے لیے تو بت پرست ہو. اگر علم کا فلسفہ پتہ نہیں تو لکڑی پرست ہو. اگر جھولے کا فلسفہ پتہ نہیں، ہر چیز فلسفے پہ چلتی ہے. جب انسان فلسفے کو نہ سمجھے، روزہ رکھو فلسفے کا پتہ نہیں، نماز پڑھو فلسفے کا پتہ نہیں، پھر یہ صرف ٹکر ہیں. سجدہ بھی کرو تو سجدگاہ پہ وہ کیا، وہ بھی پتھر، لکڑی پہ کرو وہ بھی کیا، ساری چیزیں جمادات ہیں. فلسفے کا پتہ نہیں. ہم طواف خانہ خدا کرتے ہیں اس پتھر کی وجہ سے نہیں، اس خدا کی وجہ سے. ہم سعی و صفا و مروہ کرتے ہیں کس کی یاد میں؟ ابراہیم کی یاد میں، جناب ہاجرہ کی یاد میں، جناب اسماعیل کی یاد میں. یاد اسماعیل اور ہاجرہ کیوں ہے؟ قربانی کس وجہ سے دی تھی؟ اللہ کی وجہ سے. اصلاً کوئی شاعر اللہ کیوں بنتا ہے؟ سورہ شمس اللہ کہتا ہے ناقۃ اللہ سقیاها فکذبوا فعقروا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. پروردگارا اتنی اونٹنیاں عید قربان پہ کاٹی جاتی ہیں، سزا نہیں ثواب ملتا ہے. ایک اونٹنی کٹی، اللہ کہتا ہے ان کو نہیں پتا کہ میں کتنی سزا دوں گا، ان کو نہیں پتا میں کتنا شدید عذاب کروں گا. خدایا ہم اتنی اونٹنیاں کاٹتے ہیں، ثواب ایک اونٹنی کٹی عذاب کا. یہ عام ہے، وہ خاص ہے، اس کے اندر یاد خدا ہے. وہ اونٹنی یاد خدا دلاتی ہے.
تو اگر سعی و صفا و مروہ کر رہے ہیں پہاڑیوں کی وجہ سے نہیں، ابراہیم کی یاد کی وجہ سے، اسماعیل کی یاد کی وجہ سے۔ کون ابراہیم؟ وہ ابراہیم جس نے اللہ کی اطاعت کے لیے کبھی آگ میں پھینکا گیا، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنی زوجہ اور اپنے نو مولود بچے کو ایک ایسی زمین پہ چھوڑ کے گیا جو زمین ذی زرع تھی، نہ جہاں پہ فصل ہوتی تھی نہ جہاں پہ پانی تھا۔ عجیب تاریخ انبیاء جب آپ پڑھیں گے حضرت ابراہیم کا بہت بڑا کردار ہے۔ جناب ہاجرہ فرماتی ہیں آخر تک سوچتی رہی ایک بار تو مڑ کے دیکھے گا اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، لیکن کہ یہاں چھوڑ کے ابراہیم چلے گئے، ایک بار بھی ابراہیم نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اور وہی ابراہیم 14-15 سال کے بعد واپس آیا، بیٹا جوان ہو گیا، جب دروازے پر آیا تو بیٹے نے پہچانا نہیں، اب انتظار کریں ابھی اماں آنے والی ہیں۔ جب ہاجرہ آتی ہیں ابراہیم کو پہچانتی ہیں، پہلی رات اپنے بیٹے سے ملے ہیں، رات کو سوتے ہیں، پھر خواب کے عالم میں دیکھتے ہیں کہ اپنے اسی بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ سارے اعمال حج ابراہیم اور اسماعیل سے ہیں۔ یہ کون ہے ابراہیم اور اسماعیل؟ یہ اجداد حسین ابن علی ہیں، یہ اجداد امیر المؤمنین ہیں، یہ نسل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اگر چلتی ہے تو اسماعیل سے چلتی ہے۔ پھر خواب میں حکم خدا نہیں، حکم ہے تو 100%، خواب ہے تو شک کی گنجائش ہے۔ اور شیطان نے اسی میں ابراہیم کو یہ کہنا چاہا کہ یہ تو خواب ہے، یہ تو خواب ہے۔ ابراہیم جانتے تھے میں نبی ہوں، اور نبی کے خواب میں شیطان نہیں آیا کرتا، نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ باپ ابراہیم جیسا، بیٹا اسماعیل جیسا۔ اور بیٹے نے کہا کہ بابا جب دیکھا ہے تو دیری کیسی، چھری گلے پہ چلا دیجئے۔ کہتے ہیں آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھوں میں رسیاں باندھی۔ عجیب ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم نے چھری نہیں چلائی تھی، اگر چھری نہ چلاتے تو کمال نہ ہوتا۔ کمال ابراہیم یہ تھا کہ امتحان الہی کو پاس کرتے، گلا کٹتا تو ابراہیم پاس ہوتے۔ چھری چلائی تبھی آپ سنتے ہیں جب اسماعیل واپس آئے تو گلے پہ چھری کے نشان تھے، تبھی جناب ہاجرہ دیکھ کے رو پڑی کہ تم نے میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی ہے۔ کہتے ہیں جب چھری چلاتے تھے چلی لیکن گلا کٹا نہیں، دوبارہ چھری چلائی گلا نہیں کٹا، تیسری بار کہتے جلال میں آ گئے ابراہیم، اور ابراہیم نے چھری کو پتھر پہ مارا۔ کہے چھری نافرمانی کیوں کر رہی ہو؟ اللہ کا حکم ہے کہ بیٹے کا گلا کاٹوں۔ کہتے بے زبان چھری سے آواز آئی، ابراہیم کروں تو کیا کروں؟ خلیل کہتا ہے کاٹو، جلیل کہتا ہے نہ کاٹو۔ چوتھی بار جب چھری چلی تو بیچ میں دمبا آیا۔ ابراہیم نے نیت، اور اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ نیت کو دیکھتا ہے۔ ابراہیم نے اللہ کی اطاعت میں بیٹا تک قربان کر دیا، بیوی تک قربان کر دی، اپنے جسم کو آگ میں پھینک دیا۔ اے خدا یہ جسم تیری راہ میں قربان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا یاد ابراہیم ہوگی تو یاد خدا زندہ رہے۔ آج تک خدا تو زمین پہ نہیں آیا کہ بولے کہ مجھے سجدہ کرو۔ یہ سارا دین قائم ہے تو انبیاء کی تعلیم کی وجہ سے، تو نبی کی یاد میں اللہ کی یاد ہے۔